رہ گئی کسی دی کوئی شاید اٹھی ہوئے ایک حضور دا صحابی بولتے مولی جی پیادا بھائی نہ سونے دا نہ چاندی دا نہ تانبے دا نہ کانسی دا مٹی دا پیالہ بچ ڈھہ گیا بھائی راڑ تو مٹی دے پیالے دی منو لوڑ کیڑی کو سونے دا تا کوئی نہیں بھائی مٹی کا پیالہ یہ تیری سوچ ہے اس پیالے کو محمد کے غلاموں کے ہاتھ جو لگے ہیں کائنات کی ساری دولتیں اس کے قدموں میں نچھاور نہ کر دے اللہ اکبر صحابی رسول کنارے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے ارے دجلہ رسول اللہ دے غلام دا مٹی دا پیالہ تیرے جو ڈہ گیا کہ واپس کر پتہ نہیں وہ کیسا پانی تھا جو رسول اللہ کے غلاموں کی آواز سن بھی رہا تھا سمجھ بھی رہا تھا وہ صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے پانی کے اوپر بھمر بنا ہم حیران تھے کہ کیا ہے تھوڑی دیر گزری پیالہ آئے پیالہ اوپر آیا صحابی کہتے میری طرف نہیں آیا سعد کہتے میری طرف نہیں آیا خالد کہتے میری طرف نہیں آیا لشکر والے کہتے جس نے کہا تھا نا بھائی جس نے کہا تھا میرا ہے اسی کی طرح وہ پیالہ بڑھ رہا تھا اور کائنات کو بتا رہا تھا انہوں نے محمد کو اپنے جیسا نہیں سمجھا آج دریا نے ان جیسا سلامت رہے انہوں نے مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں سمجھا اور آج دریا نے ان کو عام نہیں سمجھا کائن کی آوازیں سن بھی رہا ہے اللہ نے ان کو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ جب انہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا تو حضور نے زمین سے اٹھا کر اللہ اکبر آسمان ہدایت کے نجوم اور ستارے بنا دیے فرمایا صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اب ان کے پیچھے چلتے رہنا اچھا حضور رستہ پوچھنے کی صرف دو طریقے آخری مراحل ہے میری گفتگو مکمل ہونے والی ہے راستے پوچھنے کے صرف دو طریقے ہیں ایک تو حضور ہم مینار پاکستان پہ کھڑے ہیں نا حضرت صاحب ہم نے جانا ہے ایئرپورٹ ایک بندے سے پوچھتے وہ کہتے جناب یہاں سے سیدھے چلے جائیں آگے گنبد والی مسجد آ جائے گی وہاں سے بائیں ہو جائیں پھر دائیں ہو جائیں ایک طریقہ یہ پوچھنے کا ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی کوئی مرشد وہاں مل جائے اور کہا بیٹا میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں ایئرپورٹ اپنی گاڑی کو میرے پیچھے پیچھے لگا دو فرمایا تم ان کے پیچھے چلتے رہنا یہ سارے رستوں کو جانتے ہیں یہ تمہیں صراط مستقیم سے لے کر پل صراط سے گزار کر رسول کے دربار تک پہنچا دیں گے اور تم سمجھ جاؤ گے کہ واقعی حضور نے کہا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم جس کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے گا فرمایا رستہ ان سے پوچھتے رہنا اب بد نصیب انسان ہے کہ رسول نے نشانی بتا دی اور اب بھی وہ مولوی سے پوچھ رہا جو صحابہ کے نام پر چندے اکٹھا کر رہا ہے اس سے پوچھ رہا ہے تو بتا نبی زندہ ہے بھائی امت کے دو گھر ایک ہی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک کانفرنس کروا رہا ہے کہ نبی زندہ ہے اور دوسرے دن دوسرا اپنا مفتی بلوا کے کائنات کو بتا رہا ہے نہیں نبی تو فوت ہو گیا ہے میں کہ یار حضور کو اللہ نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون فرمایا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے نماز پڑھتا ہے اور حضور شب معراج رستے سے جا رہے تھے علماء فرماتے ہیں وہاں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن حضور جب گزرے نا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے تو حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ قائم یصلی فی قبرہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے میرے مصطفیٰ کہتے یہاں نماز پڑھ رہا تھا لیکن جیسے ہی میں بیت المقدس میں پہنچا تو دیکھیے میں بعد میں پہنچا وہی موسیٰ وہی ابراہیم وہی یوسف
وہی ذوالقرنین سارے کے سارے صفے بنا کر کھڑے تھے. میں کہا اس کا مطلب ہے آقا پھر ان کی پرواز تو آپ سے تیز ہوئی. فرمایا نہیں وہ نبوت کی پرواز سے جا رہے تھے, میں براق کی پرواز سے جا رہا تھا. یہ براق کی پرواز تھی, میری نہیں تھی. اور کہا پھر یہاں نماز پڑھانے کے بعد اللہ اکبر, اچھا نمازیں لینے جا رہا ہے, حیران ہے انسان کی عقل, اور نماز پڑھا بھی رہا ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو آدم جسم اور روح کے ساتھ وہاں بھی کھڑے تھے. اللہ اکبر, ابراہیم سے, یوسف سے, موسیٰ سے, عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی. کہا باقی نبی کہاں گئے؟ کہا سارے موجود تھے, جو ان کے سربراہ تھے نا, حدیث میں ان کا ذکر ہو رہا ہے, باقی سارے وہ بھی موجود تھے. کوئی پہلے آسمان پر, کوئی دوسرے پر, کوئی تیسرے پر. میں مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہ دلیل دے رہا ہوں. حاضرین محترم, اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو یا تیری ماں تجھے روئے یا تیرا باپ تجھے روئے, اور اگر سمجھ آ جائے تو اللہ کی عزت کی قسم آج کے بعد اس پر بحث نہ کرنا. میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اگر نبی کو زندہ نہ مانے, توجہ کرنا, اگر نبی کو زندہ نہ مانے تو کل سے ہمیں 50 نمازیں پڑھنی پڑیں گی. اوہو, سمجھنے والے سمجھ گئے. کل سے ہمیں 50. یار سمجھو بات کو, اگر ہم نبی کو زندہ نہ مانے, صاحب تصرف نہ مانے, تو ہمیں 50 نمازیں کل سے شیڈول بنانا پڑے گا. 5 تو مدینے والے نے بتائی ہے, 6ٹھی کا نام کیا رکھیں گے, 7ویں کا نام کیا رکھیں گے, کتنی بھائی کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ جو کہتے ہیں نبی زندہ نہیں ہے, ان کے لیے میں درخواست دے رہا ہوں کہ وہ کل سے اپنی مسجد کے اندر شیڈول بنائیں کہ ہم 50 نمازیں پڑھیں گے. اور اگر نبی زندہ ہے تو پھر مانو 5 معاف ہوتی رہی. موسیٰ علیہ السلام امت مصطفیٰ کی امداد کرتے رہے, 5 معاف ہوتی رہی, 45 معاف ہو گئی. کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ پھر پھیرا لگا لے. فرمایا اب اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. علماء فرماتے ہیں اگر اب مصطفیٰ چلے جاتے تو ساری نمازیں معاف ہو جاتی, ایک رہ جاتی. کہا وہ کون سی؟ کہا صرف جمعہ کی نماز رہ جاتی. جاگیے, میں نے میسج دینا اور اجازت لینی آپ سے. حاضرین محترم, 5 نمازوں کی اہمیت اگر سمجھ آئے تو پھر ایک نماز کی اہمیت سمجھ آتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں جی, 7 والی مسجد ہے, چھوڑیں جی مولوی کا جو بھی عقیدہ, ہمیں مولوی سے کیا ہے, نماز ہی تو پڑھنی ہے. اور یہ بات بے شک علماء دیوبند سے پوچھ لیں, غزالی زمان سے پوچھ لیں کہ نماز کی درستگی کے لیے ضروری ہے امام اور مقتدی کا عقیدہ ایک ہو. آپ کی مرضی, میں رسول اللہ کی امت تک پیغام پہنچا رہا ہوں. اللہ اکبر. اس سے اگلے بہت سخت جملہ ہے, وہ میں کہنا نہیں چاہتا. اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ جملہ میں اس منبر پر بیٹھ کر کہہ دوں نا تو صبح بلوال کے اندر بچال نہ آئے, للہانی کے اندر بچال نہ آئے, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دین اتنی سختی کرتا ہے عقیدے میں. اس کا اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا, مجھ پر ذمہ داری ہے, کیونکہ یہاں اولادیں بھی پیدا ہو گئی ہے, بچے جوان ہو گئے ہیں. اگلا مسئلہ میں نہیں بیان کر سکتا, لیکن الحمدللہ نبی کے نالین کا صدقہ کوئی پیدا بھی نہیں ہوا جو رد کرے. مولانا آپ بات کو سمجھیں, میں جس حد تک سمجھا سکتا ہوں سمجھا رہا ہوں. اگر اگلے کا عقیدہ ہے نبی فوت ہو گیا ہے, پچھلے کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے, نماز نہیں ہوتی. دونوں حیاتی ہیں پھر نماز ہوتی ہے, دونوں مماتی ہیں دونوں کی نہیں ہوتی. نہیں بات سمجھ رہے میرے؟ آپ نے محفل سجائی تھی محفل نہ سننے کے لیے, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں, آپ پریشان بیٹھے ہیں کہ کس ماحول میں ہم پھنس گئے ہیں. لیکن میرے نبی کے غلام, مجھے پتہ ہے میں نے پتہ نہیں گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا. ہو سکتا ہے آج رات ہی مدینے والے کی زیارت ہو اور سرکار فرمائیں تو نے میری امت تک پیغام پہنچایا تھا, تو نے میری امت تک پیغام پہنچایا تھا. بھائی یہ محافل ہو سکتی ہے سال کے بعد ہو, اس لیے میں اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر اگلا شخص نبی کی حیات کا قائل نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے 1:15 بجے جمعہ پڑھنا ہے, آپ کی مرضی, لیکن نماز کی ذمہ داری
ہاں وہ مجھے کوئی کہنے لگا جناب میرا جو مل مالک ہے نا وہ ہر مہینے میں ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح کرتا ہے، ایک جانور ذبح کرتا ہے. کہتا ہے جی میں بڑا غریب ہوں، جب میرے کو پیسے ہوندے تو میں بھی دے میں کہ تو انڈا بھی غریب کوئی نو تو چار کر سکتا، تو چار کر سکتا. آخر جی او کی میں کہیں کرنا سویرے سویرے تیاری کرنا تو مسیتی سب تو پہلے دعا پڑھ، جمعے والے دن جو سب سے پہلے جائے اس کو ایک جانور اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. میں کہا تیرا مل مالک مہینے میں ایک کرتا ہے، تو چار کر سکتا ہے، لیکن تو نے جانا کس وقت ہے؟ پتر خیال رکھی تو یہ زاندہ پتر تو یہ اذان دا خیال رکھی. بھائی نبی کے غلام جب یہ 3-4 بندوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، ضمناً بات آگئی توجہ کرنا میری طرف. اچھا فرشتے نا وہ اپنا اللہ اکبر نفیس سا رجسٹر سنبھال کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر پتہ کیا پوچھتے ہیں یار وہ جڑا ایتھے بابا بیٹھا ہوندا وہ بابا کدھے گیا؟ انہاں کہ جی وہ سفر تے گیا، آج چاہ کے آجت اللہ خیر نہ لے آؤ سے. ٹھیک ہے. اچھا اوتھے ایک ملک صاحب بیٹھے ہوندے ہیں چٹے کپڑے پا کے بڑے پابندہ نماز دے بڑے خوش عقیدہ. آکے جی اوتھے اللہ دی رضا نال فوت ہو گئے. احین کر کے اللہ دی عزت دی قسم فرشتے ہاتھ چاہ کے آتے ہیں یا اللہ بہت چنگا بندہ آئی مالک دی مغفرت سے فرما. یار اے جدو قبر چ وساں مڑ مل پہنچے اے قبر چ گئے اسے مڑ مل پہنچنے جملے دے فرمایا جدو اتھے رکھیا گیا قبر دے بیچ اللہ اکبر اے دو فرشتے جڑے آ کے رجسٹر تے لکھ دیا وہ ہیں ہاتھ چاہ کے پیادے نہیں یا اللہ فوت ہو گیا مالک مہربانی کریش اودی قبر نو جنت دے باغاں چوں تے جڑا گئے کدی نہ ہوئے جڑا جمعہ لڑ گئے کدی نہ ہوئے. بولو تو صحیح. جہاں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں جمعے کی اذان سے پہلے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، نفیس رجسٹر پاس ہوتے ہیں، نام لکھتے ہیں سب سے پہلے آنے والا، پھر دوسرے نمبر، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر آخری کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے مرغی کا انڈا. گویا یہ انڈے والی بات بھی بڑی پرانی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بھی بڑی پرانی بات ہے. حضرت محترم اب آپ انڈا لینا چاہتے ہیں؟ بھئی انڈے بھی دو قسم کے ہیں نا. ایک بچوں سے پوچھ لینا بھئی تن لبیا کہ ویجو سے کہ جی انڈا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کل رات میں خطاب کر رہا تھا تو میرے سے پہلے خطیب جو تھے نا وہ کہہ رہے ذرا میرے دل تکیہ ہے، ذرا میرے دل تکیہ ہے. میں کہا یہ دا مطلب بھی دو ہے، ایک کہے گا میرے دل تکو تو دوسرا مطلب ہے میری غریبی دل تکو. بھائی آپ کی مرضی آپ کا جوسی کر رہے ہیں. میں نے آپ کا 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے تو مجھے بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی لنگر آپ تک پہنچایا ہے. بھائی اب میرے دل تکیہ ہے دو مطلب ہو سکتے ہیں، کوئی میری غربت بھی. بھائی اس انڈے کے بھی 2 مطلب ہے. پتر ایسا واری کتنے لے نہیں سکتا با چھوڑ رہا دے کوئی دسن والی گل لے آئی تو اتنے انڈے ملے. اللہ اس انڈے سے بچائے اور ہم پہلی فرصت میں مسجد جائیں تاکہ جب دنیا سے جائیں تو پھر کیا ہو. آئے ہائے ہائے وہ فرشتے ہاتھ اٹھا کر کہے مالک و بابا بڑا چنگائی بڑا چنگائی مالک دی بخشش تو فرما. اللہ قبر دی حالتاں نو بدل کے رکھ دے وے. اس ٹائم وہ بندہ آکھے جی کی ہویا کہ وے؟ فرمایا اے اوہ بندہ یہ جڑا فرشتہ ہے جڑا لکھ دا اے بڑا چنگا. اس جملہ آکھ چھوڑیا مسجد نبی شہید بوئے تھے حضور کو لدن ہوتے جنازہ گزرے. حضور فرمایا صحابہ سناؤ کیوں جا کہ حضور بڑا چنگا. فرمایا قد واجبات تھی. تھوڑے دیر تو بعد وقت جنازہ. حضور فرمایا کیوں جا کہ حضور بس چھوڑو ران دے. حضور فرمایا قد واجبات. جنازے ہو گئے بعد پوچھے گیا یا رسول اللہ دو واسطے قد واجبات. فرمایا تو سا کیا چنگا تو تے جنت واجب ہو گئی، تو سا کیا نہیں چنگا تو تے جہنم. اور ایک گل یاد رکھی جدے محلے چوں 4 بندے 3 بندے 2 بندے تے صحابی آدم میرا دل پہ کرنا میں پوچھا چاہیے یا رسول اللہ ایک بندہ جی. حضور فرمایا اگر 3 چکوائی دے ون چنگائی محلے چوں فرمایا دی بخشش واسطے کافی. یا رسول اللہ جی 2 دے ون فرمایا وہ بھی کافی ہے. صحابی آدم میں شرم آ گیا میرا دل کرتا میں اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ جیڑا ایک دے وے اللہ دی عزت دی قسم نے شاہ عبدالعزیز محدث سے دل بھی پڑھ لوے آئے اے گواہ کون ہو سی جس زندگی دے وچ کسی تے لعنت نہ کیتی ہوئے. جڑا زندگی دے وچ لعنتیاں لے کام کرے اللہ دی گواہی قبول. میں دی تشریح نہ کر سکتا وقت نہیں. جڑا زندگی دے اندر حضور دی کسی نسبت نو بیڑا سمجھے ہاں نہ تیری گواہیاں اس دیا گواہیاں جس رسول دی اولاد نو بھی منیا
حضور دے اصحاب نو بھی منیا، حضور دی ازواج مطہرات نو بھی منیا، حضور دی امت ولیت بھی منیا۔ اللہ اکبر، انہاں دی شان ہے۔ فرمایا ہن او گواہیاں پہ دے دن، اللہ انہاں دی گواہیاں قبول کر رہا، اور گواہیاں قبول کر کے اللہ دی قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ پہ بڑھیندا۔ میں دعا کراں مالک ساڈے سارے لوائقین کلمہ کو جڑے دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دی قبراں تے رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرمائے۔ جنہاں اس محفل پاک دا انعقاد کیتا، اللہ انہاں دی محنتاں قبول تے منظور فرمائے۔ تے موڑ تہاڈا کوئی نہ تے میرے مدینے والے کرم کیتا، میرے مدینے والے کرم کیتا، موڈ تہاڈا بن گیا۔ تے میں کوشش کیتی تہاڈا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سان عمل دی توفیق عطا فرمائے، وہ جڑا نمائندہ میں بھیجیا سو دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے، وہ دی اولاد دا عزت احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، وہ دے اصحاب دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ایک شخص آیا تے بائدہ یا رسول اللہ ابو بکر نال میں بڑا پیار ہے، تے سیدنا جبریل علیہ السلام بھی آگے فرمایا یا رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھیا، تے اللہ پاک فرمائے وہ مبارک چا دے قیامت اللہ تیرے پیرے چ بیڑیاں نہ پائیاں ویسا۔ ہاں سزا تن ملنی ہے ضرور، چونکہ تو کافر ہے، لیکن ابو بکر نال پیار کرے نا، تیرے پیروں دے وچ بیڑیاں کوئی نہیں ہونیاں۔ تے جے کلمہ پڑھ لوے تے او ابو بکر بوئے تے کھلو کے آکسی مالک میں نہیں بیڑا جنہوں تک وہ میرے نال نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک تم صدا آباد رکھے۔